جی اسٹوڈنٹ، آج ہم بات کرتے ہیں عربی سال اول کا سبق نمبر 11 ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم 10 سبق ہر لحاظ سے پڑھ چکے ہیں اور ہم نے بڑی ڈیپلی اسٹڈی کی ہے، اور میں نے کوئی بھی مشق آپ کو چھڑوائی نہیں ہے، بلکہ تمام مشقیں جو ہیں وہ میں نے حل کروائی ہیں۔ تو جن اسٹوڈنٹس نے وہ لیکچر نہیں لیے تو وہ لیکچر جا کے دیکھیں، تاکہ ان کے عربی میں کم از کم 100 میں سے 100 نمبر آ سکیں۔ آج اب بات کرتے ہیں بعد 50 سنہ، مطلب کہ 50 سال بعد۔ یہاں ایک کردار، دو کردار ہیں، مکالمہ آپ سمجھ لیں۔ ان میں سے ایک کردار جو ہے اس کی ایج جو ہے وہ 40 پلس ہے، لیکن وہ اپنے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہے۔ 50 سال بعد والا جو اس کا مستقبل ہے اس کے بارے میں فکر مند ہے کہ میں اس عمر میں کیا کروں گا۔ اس کے بعد کچھ پیسے ہیں، کچھ بینک میں پیسے جمع کروائے ہیں، اور کچھ اس کو کمپنی پینشن بھی دیتی ہے۔ تو فنی سا ہے، مطلب کہ اس کی عمر بہت زیادہ اتنی نہیں ہوگی۔ 116 117 سال کے تک تو بندہ ویسے ہی فوت ہو جاتا ہے۔ تو یہ اپنے مستقبل کے بارے میں اپنے دوست کو بتا رہا ہے۔ تو دو کردار ہیں جی، آتے ہیں سبق کی طرف۔ صادق ہے ایک، صادق پوچھتا ہے مل امر، کیا معاملہ ہے؟ فیما تفکر، اور تو کیوں فکر مند ہے؟ محمود آگے اس کا جواب دیتا ہے انا افکر فی نقودی، میں اپنی رقم کے بارے میں فکر مند ہوں۔ کل سنۃ انفق 100 روبیۃ، ہر سال میں 100 روپیہ خرچ کر دیتا ہوں۔ اکثر مما آخذہ من شرکتی، جو مجھے کمپنی سے ملتا ہے وہ اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ مطلب کہ کمپنی مجھے جو پیسے دیتی ہے اس سے میرے گھر کا خرچہ نہیں چلتا، مجھے 100 روپیہ زیادہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ تو ہر سال میں بینک سے ایک 100 روپیہ جو ہے وہ ایکسٹرا لیتا ہوں، تاکہ میں اپنے خرچوں کو پورا کر سکوں۔ تو آگے سواد سے مراد صادق ہوگا، میم سے مراد محمود ہوگا۔ کیف تنفق، اکثر مما تاخذ، کیسے تو خرچ کر دیتا ہے اس سے زیادہ جو تجھے کمپنی سے ملتا ہے۔ محمود کہتا ہے انا عملت فی شرکۃ کبیرۃ مدۃ 40 سنہ، میں نے جو ہے وہ 40 سال تک ایک کمپنی میں کام کیا ہے۔ ثم انتهت خدمتی، اس کے بعد میری مدت ملازمت ختم ہوگی۔ الشرکۃ تدفع لی الان، تو جو کمپنی ہے مجھے اب ادا کرتی ہے 600 روبیۃ، یعنی کہ 600 روپیہ فی سنتی، ہر سال۔ وستظل، اور وہ ہمیشہ مجھے یہ ادا کرتی رہے گی لی باقی حیاتی، میری جو باقیہ زندگی ہے اس میں مجھے ہر سال 600 روپیہ دیتی رہے گی۔ صادق کہتا جمیل، اچھا، نعم، جی ہاں، ولیکن انفق 100 روبیۃ، لیکن میں جو ہے وہ 700 روپیہ خرچ کر دیتا ہوں فی سنتی، سال میں۔ معنی دالی کا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ انی آخذ من نقودی فی البینک، کہ مجھے بینک سے جو رقم ملتی ہے 100 روبیۃ، میں بینک سے رقم لیتا ہوں 100 روبیۃ، 100 روپیہ کل سنۃ، ہر سال۔ مطلب کہ 600 روپیہ مجھے پینشن ملتی ہے اور 100 روپیہ میں بینک سے ہر سال لے لیتا ہوں۔ صادق کہتا ہے کم روبیۃ لک فی البینک، بینک میں تیرے کتنے پیسے ہیں؟ محمود کہتا ہے 5,000 روبیۃ، 5,000 روپے ہیں۔ صادق کہتا ہے حسن، اچھا، اذا کان لک 5,000 روبیۃ، اگر تیرے 5,000 روپے بینک میں ہیں، وانت تاخذ منہا کل سنۃ 100 روبیۃ، اور تو ہر سال 100 روپیہ لے لیتا ہے۔ معنی ذالک، اس کا مطلب یہ ہوا ان النقود ستنتہی بعد 50 سنہ، کہ تیری جو رقم ہے وہ عن قریب 50 سال بعد ختم ہو جائے گی۔ پھر محمود کہتا انا اخاف ذلک الیوم، مجھے اس دن کا بڑا ڈر ہے۔ بعد 50 سنہ، 50 سال بعد والا جو دن ہے، لن یبقی شیء معی، میرے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا۔ لا بد ان افکر فی مستقبلی، میرے پاس مجھے ضروری ہے کہ میں اپنے مستقبل کے بارے میں فکر کروں۔ صادق کہتا ہے کم سے یکون عمرک بعد 50 سنہ، 50 سال بعد تیری عمر کیا ہوگی محمود کہتا 116 عاما، 116 سال، 116 سال عمر ہوگی۔
ماذا سأصنع حینئذ، میں اس وقت کیا کروں گا، کیف سیکون مستقبلی، میرا مستقبل کیسا ہوگا، لن استطیع ان ابدل العمل ثانیۃ فی ذلک العمر، اس عمر میں پھر میں کوئی بھی دوسرا کام کرنے کی طاقت نہیں رکھوں گا۔ تو یہ تھا جی اسٹوڈنٹس آج کا لیکچر سبق نمبر 11 کا۔ آج ہم نے پڑھا ہے ترجمہ۔ کوئی مسئلہ ہو تو کمنٹس کیجیے گا، میں آپ کو جواب اس کے دینے کی کوشش کروں گا، اور ملتے ہیں جی اگلے لیکچر میں۔ اگلے لیکچر میں ہم اس کی مشق تیار کریں گے۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ۔